السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب جمیلہ کا حال سنیے۔ غمزدہ سلمہ نے جمیلہ کو اپنی گود میں لے لیا، سینے سے لگایا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ جمیلہ شاید ابھی زندہ ہے، لیکن نہیں، جمیلہ تو بالکل بے ہوش تھی۔ تنفس ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، سانس مشکل سے آ جا رہا تھا۔ وہ برابر اسے پیار کرتی جا رہی تھی اور اس کے گرد آلود بوسہ دیے جا رہی تھی۔ اعرابی البتہ جمیلہ کے اوپر سے ریت ہٹاتا رہا اور اس نے کہا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی، آنکھ کھولو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ دیکھو تمہاری بدنصیب ماں تمہارے پاس آئی ہے۔ جمیلہ کو غشی آ رہی تھی، وہ بے حرکت و بے حس پڑی ہوئی تھی، لیکن اعرابی بھی بڑا معصوم سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سلمہ، ابھی تک جمیلہ بے ہوش ہے، پہلے اسے ہوش میں آنے دو، اعرابی نے کہا۔ سلمہ نے بھی دوپٹے سے آنچل صاف کیا اور رونا بند کیا۔ دیر تک اعرابی اور وہ دونوں ہوا دیتے رہے، لیکن جمیلہ کو ہوش نہ آیا، کیونکہ جمیلہ بہت دیر تک بالوں کے اندر دبی ہوئی تھی، اس لیے۔ لیکن پھر بھی اتنی زیادہ اس کے اوپر بالو نہیں پڑی ہوئی تھی کہ اس کی سانس بند ہو جاتی۔ کچھ نہ کچھ ہوا یا آکسیجن جانے کا اس میں امکان تھا، اس لیے جمیلہ پوری طرح سے مری نہیں تھی۔ اگر پوری بالو اس پر جمع ہو گئی ہوتی تو شاید وہ مر گئی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جمیلہ نے کہا اپنے خداؤں سے مہربانی کر کے التجا کرو۔ غریب سلمہ نے سمجھ لیا کہ جمیلہ کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اسے کمال رنج ہوا، اگرچہ وہ اعرابی کو نہ جانتی تھی، اس کے نام سے بھی واقف نہ تھی، اور ایک غیر شخص تھا جس کو وہ کبھی اس نے دیکھا نہ تھا، مگر اس نے سلمہ سے اظہار ہمدردی کیا تھا۔ جو شخص کسی عورت کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، عورت کا دل اس کی طرف مغموس ہو جاتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلمہ کے دل میں بھی اعرابی کی عزت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جھک گئی اور روتے ہوئے بولی، آہ، بچاؤ میری جمیلہ کو، بچاؤ میری نور دید کو، بچاؤ، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ اعرابی سلمہ کی اس گفتگو سے سخت متاثر ہوا۔ اس نے دل میں کے طور میں کہا، سلمہ، استقلال سے کام لو، مایوس نہ ہو جاؤ۔ جمیلہ دیر تک ریت میں دبی رہی ہے، اس لیے اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پوری طریقے سے ریت نہیں پڑی تھی، ورنہ شاید یہ مر جاتی۔ پھر اس نے یہ بات دہرائی، لیکن سلمہ پر ذرا بھی اس کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنے بچی کو گلے سے لگا کر چوم چاٹ رہی تھی۔ شاید کہ میری بچی ابھی زندہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، زندہ تھی مگر بے ہوش تھی۔ لیکن اعرابی نے کہا، اگر کہیں پانی مل جاتا تو منہ پر چھینٹیں دی جاتی، شاید بہت جلد اس کو ہوش آ جاتا۔ مشکل یہ ہے کہ مکہ میں جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں اکثر لوگ میرے دشمن ہیں۔ اعرابی نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو فوراً مار ڈالیں گے۔ سلمہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم یہاں جمیلہ کا پیسرا ہو اور میں مکہ میں جا کر پانی لاتی ہوں۔ اعرابی نے کہا، نہ تمہارے ہوش حواس درست ہیں اور نہ ہی تم اس قابل اس وقت ہو کہ مکہ جا سکو، اور پھر اندھیری رات ہے، ممکن ہے کہ تم بھٹک جاؤ اور میں تمہارا انتظار یہاں رات بھر کرتا رہوں۔ سلمہ، پھر کیا ہو؟ اعرابی، اگر تم کہو تو میں جمیلہ کو گود میں اٹھا کر لے چلوں اور مکہ سے باہر چھوڑ دوں، وہاں سے تم اپنے ساتھ لے جانا۔ سلمہ، کیا میں مکہ جا سکتی ہوں؟ کیا جمیلہ کو اس کا بے درد باپ گھر میں گھسنے دے گا؟ اعرابی، مشکل ہے۔ سلمہ، مشکل نہیں، غیر ممکن بھی ہے۔ اعرابی، پھر کیا ہو؟ سلمہ، تم مجھے اور دیر تک یہاں نہ چھوڑو، میں ایک ریگزار میں اپنی بچی کو لے کر زندگی بسر کر لوں گی، مجھے یہیں رہنے دو۔ اعرابی، جانتی ہو دن میں دھوپ کس قدر تیز ہوتی ہے، اس کا ریگزار ریت اور پہاڑ جیسے تودے اس قدر سخت گرم ہو جاتے ہیں کہ یہاں رکنا تو بہت مشکل ہے۔ اس گلشن نما تودہ ریگزار میں کس طرح رہو گی؟ سلمہ، نہ رہ سکوں گی تو میں اور میری جمیلہ دونوں جل بھن کر بھسم ہو جائیں گے اور یہیں مر جائیں گے۔ اعرابی، گویا تم ارادہ کر چکی ہو کہ اپنے گھر واپس نہ جاؤ گی۔ سلمہ، کس طرح بھی نہ جا سکوں گی،
کیا اگر میری بچی کو ہوش آ گیا اور میں اسے لے کر مکان پر پہنچی تو قیس مجھے اور جمیلہ کو گھر میں گھسنے دے گا؟ اعرابی: نہیں سلمہ، پھر میں کیسے گھر واپس جا سکتی ہوں؟ اعرابی: اچھا تم میرے ساتھ چلو۔ سلمہ: آپ کی مہربانی کا شکریہ میں کیسے ادا کروں اور کس حق سے اس کی شکریہ ادا کروں؟ اعرابی نے کہا: انسانی ہمدردی کے حق سے سلمہ، میں درندہ صفت انسان تھا، میرے دل میں رحم و کرم کا نام بھی نہ تھا، لیکن میں نے سینکڑوں معصوم بچیوں کو درگور کیا، سینکڑوں بچیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے۔ تم نے مجھے مہربانی کرنے کا سبق سکھایا ہے، میں تم کو اپنی بہن اور جمیلہ کو بہن کی لڑکی سمجھ کر پالوں گا۔ سلمہ: تب تو مجھے تمہاری رفاقت منظور ہے، مگر تم کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اعرابی: طائف کے راستے پر نخلا سے اس طرف ایک نخلستان ہے، اس میں ہمارا قبیلہ خیمہ زن ہے۔ سلمہ: کتنی دور ہے یہاں سے؟ اعرابی: شاید 8 میل۔ سلمہ: اتنی دور جمیلہ کو کون لے چلے گا؟ اعرابی: میں لے چلوں گا، جمیلہ کا بوجھ ہی کیا ہے۔ سلمہ: میری محسن، تمہارا نام کیا ہے؟ اعرابی: میرا نام اسد ہے، یا یہ سمجھو کہ اسد نام مشہور ہو گیا، اصلی نام میرا حارث ہے۔ سلمہ: اسد نام کیسے مشہور ہوا؟ حارث: اس لیے کہ ہمارے قبیلے میں مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، ہمارا قبیلہ بنی بکر کی ایک شاخ ہے، قبیلہ قطان ہمارا مخالف ہے۔ ایک مرتبہ اس قبیلے نے ہم پر تعاقب کیا، تنہا میں نے ان کے 20 آدمی قتل کر دیے، اس وقت سے میرا نام اسد مشہور ہو گیا۔ سلمہ: مگر بنی بکر خانہ بدوش قبیلہ ہے؟ حارث: ہاں، ہم لوگ کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، اگر خانہ بدوشی کی زندگی پسند ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سلمہ: ضرور چلوں گی۔ اچھا تم جمیلہ کو اٹھاؤ۔ حارث نے بے ہوش جمیلہ کو اٹھا کر گود میں لیا، سلمہ اٹھی اور دونوں طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ حارث نہایت تندمند تھا اور تندرست تھا، اسے جمیلہ کا بوجھ پھولوں کا گلدستہ معلوم ہوا، اسے گود میں لے کر بے تکلف چلنے لگا۔ سلمہ اس کے پیچھے روانہ ہوئی۔ رات کمال اندھیری تھی، لیکن ستاروں کی چمک ریگزار کے ذروں ذروں پر پڑ رہی تھی، اس قدر اجالا تھا کہ راستہ تھوڑا تھوڑا دکھتا تھا۔ ریت کا سفید سمندر رات میں بڑا خوشنما لگتا تھا، لیکن پھر بھی رات تو اندھیری تھی، مگر دوسری طرف حد نگاہ پھیلا ہوا سمندر ریت کا جیسا چمک رہا تھا۔ سفید چمکتے ہوئے ذرات بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، ہوا کے خوشگوار جھونکے چل رہے تھے۔ دن بھر چلنے والی تیز ہوا اس وقت قدر ٹھنڈی پڑ گئی تھی جو فرحت بخش بن گیا تھا۔ یہ دونوں 4-5 میل ہی چلے تھے کہ باہ باہ کی آوازیں آئیں۔ حارث نے کہا: سلمہ، شاید کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ سلمہ نے کہا: بے شک، یہ شاید یہ قافلہ نہیں، تجارتیوں کا قافلہ ہے، شاید یہ قافلہ مکہ جا رہا ہے۔ حارث: ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے شاید کوئی تجارتی قافلہ بھی واپس ہی آ رہا ہو، یہ حارث نے بھی کہا۔ سلمہ: آپ نے ٹھیک سمجھا، مگر میں اس قدر قافلے کی آمد کی خبر کئی روز سے سن رہی ہوں، شاید یہ وہی قافلہ ہو۔ حارث: آؤ ہم راستے سے ایک طرف ہٹ جائیں، اگر قافلہ والوں کی ہم پر نظر پڑ گئی تو ہمیں ٹوکیں گے۔ سلمہ: نہ صرف ٹوکیں گے بلکہ واپس مکہ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حارث: آؤ تم اس کے سامنے والے تودے کے سامنے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جب قافلہ نکل جائے گا تب چلیں گے۔ دونوں تیز قدمی سے چل کر ریت کے پہاڑ نما تودے کے پیچھے جا چھپے۔ حارث نے جمیلہ کو ریت پر لٹا دیا۔ جمیلہ اب تک بے ہوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اونٹوں کی آمد شروع ہوئی، اونٹوں پر سامان لدا تھا، ایک لمبی قطار میں اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے اپنی مخصوص رفتار سے آہستہ آہستہ جگالی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے اور کچھ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ قافلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بڑی دیر کے بعد سب سے آخری اونٹ آیا۔ جب قافلہ دور نکل گیا تو حارث نے جمیلہ کو اٹھایا اور چلا۔ دونوں ساری رات چلتے رہے۔ صبح صادق کے وقت ایک نخلستان کے سامنے پہنچے۔ یہ نخلستان کے در وسیع تھا اور یہاں تک کھجوروں کے درخت بہت دور تک کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو ہواؤں سے اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ نخلستان کے اندر بہت سے خیمے نصب تھے، چونکہ اب صبح ہو گئی تھی اس لیے ہر چیز صاف نظر آنے لگی تھی۔ سلمہ نے خیموں کو دیکھا۔ تمہارے خیمے کھالوں کے بنے ہوئے ہیں؟ حارث نے کہا: ہاں،
لوگ خیموں کے سامنے کمبل بچھائے ہوئے سو رہے تھے۔ یہ دونوں نہایت آہستگی سے ایک خیمے پر پہنچے۔ حارث نے جمیلہ کو سبزے پر لٹال دیا اور خیمے کے اندر گھس کر ایک کمبل نکال لایا۔ کمبل بچھا کر جمیلہ کو لٹا دیا اور لکڑی کا پیالہ پانی سے سربلبریز لے کر آیا۔ اس نے جمیلہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینا شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں جمیلہ کو ہوش آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ سلمیٰ اس کے اوپر جھک گئی۔ اس نے کہا، بے رحم، ابا کا نام لے لیا۔ اس نے کہا، ہائے میرے ابا۔ وہ غور سے سلمیٰ کو دیکھ رہی تھی، اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے پہچان لیا تو اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اس کے گردن میں ڈال دیے اور اسے پیار کرنے لگی۔ امی جان، سلمیٰ نے کہا، ہاں اے میری بچی، اے میری لال۔ یہ کہتے ہی سلمیٰ نے جمیلہ کو سینے سے لگایا۔ جمیلہ بھی لیٹ گئی اور حارث وہاں بیٹھی ہوئی دونوں کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط کل۔ اگر یہ قسطیں پسند آ رہی ہیں تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔